أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. صدق اللہ العظیم. سورہ مریم آیت نمبر 66 تا 68 آپ کے سامنے تلاوت کی. ان کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے. وَيَقُولُ الْإِنسان، انسان کہتا ہے، اَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، جب میں مر جاؤں گا پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا. کفار مکہ کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں ہو جائیں گی، کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اور آج کا انسان جو اللہ کا انکار کرتا ہے وہ بھی یہی کہتا ہے. اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل، کیا انسان کو یہ یاد نہیں آتا کہ ہم نے اس کو پہلے پیدا کیا ہے. ولم یک شیئا، اور وہ کچھ بھی نہ تھا، اس کا وجود ہی نہیں تھا اس دنیا پر. اسی بات کو ایک دوسرے مقام پر الفاظ میں بیان فرمایا گیا ہے. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، کیا انسان پر کہ ایک ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ اس کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا. انا خلقناه من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، ہم نے انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے پیدا کیا، اسے قوت سماعت عطا کی، قوت بصارت عطا کی. انا هديناه السبيل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے اسے سیدھا راستہ دکھایا، چاہے تو شاکر بنے، چاہے تو اللہ کا ناشکرہ بنے. یہاں بھی اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ انسان کو یاد نہیں کہ ہم نے اسے پیدا کیا تھا، اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ، آپ کے رب کی قسم ہم ضرور انہیں جمع کریں گے. والشیاطین، اور شیاطین کو بھی جمع کریں گے. ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا، پھر جہنم کے گرد لا کر گھٹنوں کے بل گرا دیں گے. ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا، پھر ہر گروہ میں سے ہم ہر اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا ہے. ثم نحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیا، پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم کی آگ میں جھونکے جانے کا مستحق ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر شخص اس جہنم پر سے گزرنے والا ہے. كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یہ آپ کے رب کی ایک طے شدہ بات ہے، آپ کے رب کے ذمہ یہ طے شدہ ہے کہ ہر شخص نے جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، پلسرات سے گزرنا ہے. اس میں جو نیک لوگ ہوں گے وہ بڑی تیزی سے گزر جائیں گے، اور جو شرک، کفر اور نفاق کے مرتکب ہوں گے وہ اس پل سے گر جائیں گے اور جہنم کی عذاب میں پڑے رہیں گے. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جنہوں نے اپنے آپ کو تقوی سے آراستہ کیا، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہے. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ظالم انسانوں کو ہم اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے جو ظلم کا ارتکاب کرتے رہے، شرک کا ارتکاب کرتے رہے، کفر کا ارتکاب کرتے رہے. اللہ سے دعا تعالیٰ ہمیں تقوی کی صفات سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک، کفر اور نفاق سے اپنی پناہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.